ہوں کہ جس طرح ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تھا اور پوری قوم جاگ رہی تھی، ان دنوں پوری ریاست میں، حکومت میں، ملک میں ایک ایمرجنسی تھا، اور حکومت اور سیکورٹی ادارے اور ایئر فورس اور تمام ادارے حرکت میں تھے، لیکن ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، اس پر تو پوری ریاستی مشینری کو حرکت میں آنا چاہیے تھا۔ یہ انسانیت پر حملہ ہے، یہ اسلام پر حملہ ہے، یہ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے پر حملہ ہے، یہ اسلام آباد اور پوری قوم کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اب ساری دنیا میں پاکستان کا نقشہ کیا بن گیا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ ہر گھر میں معصوم بچی ہوتی ہے، اور ہر کوئی فرشتے کا سن کر اپنی بچی کے چہروں کو دیکھ کر ایک خوف میں مبتلا ہو گیا ہے کہ کل میری بچی بھی اسکول جاتی ہے، میری بچی بھی مدرسہ اور مسجد کی طرف جاتی ہے، میری بچی روز سودا لینے کے لیے گھر سے نکلتی ہے۔ اس معاشرے میں ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اور رپورٹ کے مطابق زینب قصور کہ زینب کے اس عظیم واقعے کے بعد 2000 واقعات اس کے بعد بھی ہو گئے ہیں، لیکن لوگ عزت کی وجہ سے کوئی بولتا نہیں ہے، اپنے غم کو خود ہی کہنے کے لیے مجبور ہے۔ لیکن یہ واقعہ کیونکہ ایک لاش ملی، معاشرے کے لیے، انتظامی کے لیے اس کو چھپانا مشکل تھا۔ FIR درج کرنے کے لیے بھی ہمارے ملک میں درنوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر پوسٹ مارٹم کے لیے بھی لوگوں نے احتجاج کیا۔ اب ہمارے معاشرے میں تو لوگ پوسٹ مارٹم سے پہلے انکار کرتے تھے، لیکن یہاں پوسٹ مارٹم کا مطالبہ والدین کی طرف سے ہے، معاشرے کی طرف سے ہے، اور اس میں بھی انتظامیہ نے لم لیٹ کیا ہے۔ کہاں جائے غریب آدمی؟ کس دروازے پر دستک دے؟ کہاں سے انصاف ملے گا؟ میرا تو خیال تھا کہ یہ کوئی وزیرستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، بالکل چند قدم پر یہاں وزیر اعظم ہے، چند قدم پر یہاں صدر پاکستان ہے، چند قدم پر یہاں IG اسلام آباد ہے، چند قدم پر یہاں پوری حکومت موجود ہے۔ کاش ہمارے ملک کے حکمران اس بچی کو اپنا بچی سمجھتے تو وہ بھی یہاں آ کر اس فرش پر گل نبی کے ساتھ بیٹھتے۔ یہاں کراچی سے لوگ پہنچے ہیں، یہاں لاہور سے لوگ پہنچے ہیں، یہاں پشاور سے لوگ پہنچے ہیں، یہاں سوات سے لوگ پہنچے ہیں، لیکن اندھے، بہرے اور گونگے حکمران جب تک لوگ احتجاج نہ کرے، یہ نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ محسوس ہے۔ یہ جو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ حکومت کرنا بہت آسان ہے، لڈو کھانے کے مترادف ہے، اس لیے کہ شاید ان کے سینے میں کوئی دھڑکنے والا دل نہیں ہے۔ حکومت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جس دن حکمران بن گئے، گھر آئے اور ان کا چہرہ زرد ہو گیا تھا، ان کے آنسو بہہ رہے تھے، اور ان کی اہلیہ فاطمہ نے ان سے پوچھا کہ یہ تو خوشی کا دن ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ ساری امت کا بوجھ میرے اوپر ڈالا گیا ہے، اللہ بھی مجھ سے پوچھے گا، اور عوام کے سامنے بھی میں جواب دہ ہوں۔ حکومت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر روتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا،
ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ حکومت کرنا بہت آسان کام ہے، اس لیے کہ چاروں طرف چاپلوس موجود ہوتے ہیں، تعریف کرنے والے موجود ہوتے ہیں، سب اچھا کا رپورٹ ملتا ہے۔ حکومت کرنا ایک حساس انسان کے لیے بہت مشکل کام، یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایران کے گلیوں میں کسی گھوڑے نے بھی ٹوکر کھائی، اس کے بارے میں بھی میں جواب دہ ہوں، اس لیے کہ میں نے راستہ ٹھیک نہیں بنایا ہوگا، تبھی تو جانور ٹوکر کھاتے ہیں۔ ایک اسلامی معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں حکومت آزمائش ہوتی ہے۔ حکومت عیش اور عشرت کا نام نہیں ہے، حکومت VIP سٹیٹس سے لطف اندوز ہونے کا نام نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے بھائی گل نبی کے پاس آیا ہوں۔ کچھ لوگوں نے اس کو لسانیت کا اور قومیت کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ بچی تو بچی ہے، وہ پشتو بولنے والی ہو، وہ پنجابی بولنے والی ہو، وہ سندھی بولنے والی ہو، وہ سرائکی بولنے والی ہو، وہ اردو بولنے والی ہو، بچی تو بچی ہے، وہ تو ہم سب کی ہے۔ اس لیے بعض میڈیا اور بعض چینل نے جو ہماری سوسائٹی میں نفرت کی زہر پھیلانے کی کوشش کی ہے، ہمیں ان کے اس رویے پر افسوس ہے۔ یہاں کوئی پنج سندھی کی بات نہیں ہے۔